ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ غیر ملکی اخبار میں مخصوص سیاسی جماعت کے بانی کی ہرزہ سرائی۔ مخصوص جماعت کے بانی نے اداروں کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی۔ دی ٹیلی گراف کا سہارا لیتے ہوئے روایتی من گھڑت الزامات کا سہارا لیا گیا۔ پروپیگنڈا مہم کو سوشل میڈیا کے ذریعے ذہن سازی کے لیے استعمال کی کوشش کی گئی۔ حال ہی میں بانی مخصوص سیاسی جماعت نے اہلیہ سے متعلق پروپیگنڈا کیا۔ بانی مخصوص سیاسی جماعت ہر روز نیا من گھڑت بیانیہ سامنے لے آتا ہے۔ ریاستی اداروں پر بالواسطہ یا بلا واسطہ الزام تراشی، ہرزہ سرائی کی جاتی ہے۔ عسکری قیادت کا موقف 9 مئی کے حوالے سے واضح اور دو ٹوک ہے۔ کبھی سیفر کا بہانہ، کبھی قتل کی سازش کا ڈرامہ، کبھی دھاندلی کا رونا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پروپیگنڈے کے لیے لاکھوں ڈالرز کون ادا کر رہا ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ غیر ملکی اخبار میں مخصوص سیاسی جماعت کے بانی کی ہرزہ سرائی۔ مخصوص جماعت کے بانی نے اداروں کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی۔ دی ٹیلی گراف کا سہارا لیتے ہوئے روایتی من گھڑت الزامات کا سہارا لیا گیا۔ پروپیگنڈا مہم کو سوشل میڈیا کے ذریعے ذہن سازی کے لیے استعمال کی کوشش بھی کی گئی۔ حال ہی میں بانی مخصوص سیاسی جماعت نے اہلیہ سے متعلق پروپیگنڈا کیا۔ بانی مخصوص سیاسی جماعت ہر روز نیا من گھڑت بیانیہ سامنے لے آتا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں حافظ حسان۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، آپ تجزیہ کار ہیں۔ کیا سر آپ کا تجزیہ ہوگا اس حوالے سے کہ غیر ملکی اخبار میں مخصوص سیاسی جماعت کے بانی کی ہرزہ سرائی کی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ جو چیزیں اس آرٹیکل کے اندر آئی ہیں وہ ساری کی ساری یہ ہیں کہ جو پاکستان کا پیور ایک انٹرنل ایشوز ہیں، اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ ایک اس سارے لیٹرز کے اندر ایک پولیٹیکل ڈائیکاٹمی جو ہے وہ بھی ایک نظر آتی ہے کہ ایک طرف یہ ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے نیگوسیشنز کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے کہ آپ میڈیا کے اندر یا باہر کے اخبار کے اندر جو ہے آپ ایک نیا نیریٹو جو ہے وہ بناتے ہیں۔ اور دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایک ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے جو مئی 9 کو ایک انسیڈنٹ ہوا اور پاکستان کی جو ملٹری انسٹالیشنز تھی، جو شہداء کے وہ ساری پلیسز تھی جس کو سبوتاج کیا گیا اور جس کو جو ہے نقصان پہنچایا گیا، اور ایک طرف آپ اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک فالس امپلیکیشن کا کیس ہے۔ اور اگر آپ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ پورے ملک کے اندر سینکڑوں لوگ ایسے تھے جو ان انسٹالیشنز کے اوپر گئے، اور صرف 103 لوگ ایسے تھے جن کو ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے وہ ٹرائی کیا گیا۔ تیسرا جو ہمارا بلوچستان کا ایک مسنگ پرسنز کا ایشو ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل کمیشن جو بنا ہوا ہے، اس کے اندر جو گورنمنٹ آف پاکستان نے بنایا ایک ریٹائرڈ جج کے نیچے 2011 سے وہ کام کر رہا ہے، اس نے بھی جو ساری چیزیں ہیں وہ کہی ہیں کہ تقریباً 8,000 سے زیادہ لوگ آئے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کو ان مسنگ پرسنز کی لسٹ میں آتے تھے وہ ایران کے اندر بھی جب اٹیک ہوا تو وہاں پہ ان مسنگ پرسن جو تھے وہ مارے گئے اور ان کی جو پکچرز تھی یہاں پہ تھی۔ پھر گوادر کے اندر جو انسیڈنٹ ہوا تو اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو وہاں پہ تھے جو مارے گئے وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اور تیسرا اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ ایریا ہے وہ ہے پاکستان کی جوڈیشری کا، اور ایک دفعہ پھر جو ہے کہ جو پاکستان کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور پاکستان کے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر بات کی گئی، اور میرا خیال ہے کہ یہ بالکل نامناسب بات ہے کہ آپ اس طرح یہ کہیں کہ جوڈیشری کے اندر آپ ایک ڈویژن پیدا کریں کہ نہیں صرف یہ 6 ججز جو ہیں یہ بڑا سپریمیسی آف لا یا کانسٹیٹیوشن کے اندر ہیں، اور پاکستان کے جو دوسرے ججز ہیں وہ بالکل جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن یا لا کے مطابق چیزیں چل نہیں رہی۔ اور جہاں تک بلے کی بات ہے تو بلے کا نشان جو ہے وہ پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا، پھر اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گیا، اور پوری قوم نے دیکھا کہ کون سے ایسے کوسچنز تھے جو پاکستان کے سپریم کورٹ نے اٹھائے اور اس کے اوپر ایک فیصلہ کیا۔ اور اس فیصلے کے بعد ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جب الیکشن کمیشن کے اندر وہ بلے کا نشان آیا ہے تو جو کل کی پروسیڈنگز آئی یا 2 دن کے بعد جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ پھر وہ ساری لیگل یا ٹیکنیکل ایشوز ہے جن کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سارے پروسیس کے اندر دیکھا جائے تو ایک پولیٹیکل ڈائیکاٹمی بھی نظر آتی ہے اس آرٹیکل کے اندر، ایک لیگل ڈائیکاٹمی بھی نظر آتی ہے، اور ایک ایسا شخص جو پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر ہے اور پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کا ایک لیڈر ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو پاکستان کے دوسرے ادارے ہیں جس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کی جوڈیشری ہے یا پاکستان کے جو میڈیا کے لوگ ہیں، اس کے متعلق میرا خیال یہ ہے کہ انہیں اپنا جو نیریٹو ہے
اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور دنیا کے کسی ملک کے اندر اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اس ملک کے چیف جسٹس کو بھی آپ کہیں کہ وہ کام نہیں ٹھیک کر رہا, اس ملک کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی کہیں, اور پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جا کے پرسنل لیول کی جو ہے وہ آپ ایسی چیزیں کہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایز اے فارمر پرائم منسٹر, یا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا جو ایز اے انسائڈر آف دا گورنمنٹ افیئرز جو ہے, آپ کی ہر بات کے اندر یا آپ کی ہر رائٹنگ کے اندر جو ہے اس کے اندر ایک بیلنس آنا چاہیے. اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ پاکستان ہے, کہ پاکستان کے باہر بیٹھ کے جو لوگ ہیں وہ یا پاکستان کے اندر ایک ایز اے فارمر پرائم منسٹر جو ہے اس کے متعلق جو کامنٹ کریں گے, میرا خیال ہے کہ اس چیز کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک اسپیشل سیٹس پہ بھی بات کی گئی ہے, وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج اس کیس کو اگلے ویک کے اندر فکس کر دیا ہے. تو ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنز کے اندر, اپنی جوڈیشری کے اوپر اور اپنا جو سارا ورکنگ سسٹم چل رہا ہے اس کو میرا خیال ہے ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کرٹیسزم کی ضرورت ہے تو ان کو بھی اگر ایک بیلنس قسم کا لے کے آگے جایا جائے تو وہ مناسب ہوگا. نہیں تو یہ ہے کہ اس سارے پروسیس کے اندر پھر یہ ہے کہ ایک جگ ہسائی بھی آئے گی, اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں بھی اور انکلوڈنگ پاکستان کے اندر جو ہے اس طرح کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے کہ آپ اسٹیٹ کے اداروں کو یا اسٹیٹ کے جو امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے جوڈیشری ہے اس کو اس طرح جو ہے آپ ڈسکس کریں اور ان کے متعلق جو ہے اس طرح کے ریمارکس کریں. بالکل احسان صاحب, ایسا ہی ہے, غور کرنے کی بھی ضرورت ہے. جس طرح سے ہم نے 9 مئی کا واقعہ دیکھا اور کبھی سائفر کا بہانہ, کبھی قتل کی سازش کا ڈرامہ, کبھی دھاندلی کا رونا, تو سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ پروپیگنڈے کے لیے لاکھوں ڈالرز کون ادا کر رہا ہے. یہ بھی تشویش کا باعث ہے. ہیلو جی سر, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح ہم نے 9 مئی کا واقعہ دیکھا ہے اور اس کے بعد کبھی سائفر کا بہانہ کیا جاتا ہے, کبھی قتل کی سازش کا ڈرامہ کیا جاتا ہے, کبھی دھاندلی کا رونا رویا جاتا ہے, تو اب سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ پروپیگنڈے کے لیے لاکھوں ڈالرز کون ادا کر رہا ہے. یہ بھی تشویش کا باعث بنتا ہے. نہیں دیکھیں, ساری چیزیں غور کرنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ یہ ہیں کہ آپ کی ایک پولیٹیکل سٹرگل بھی ہے اور آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, اور ابھی بھی آپ کی خواہش ہے کہ آپ یا آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ پاکستان کے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے اوپر حکومت بھی کرے, اور آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس وقت کے پی کے کے اندر جو ہے وہ آپ کے چیف منسٹر ہیں. تو اگر یہ ساری چیزیں ایسی ہیں تو پھر میرا خیال, جس طرح میں نے پہلے اشارہ کیا تھا, کہ آپ کو بڑا کاشیس جو ہے وہ اس معاملے کے اندر آنا چاہیے. اور جو بھی آپ بات کہیں آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک عام آدمی نہیں ہے, بلکہ آپ پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں, اور آپ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر ہیں, اور آپ اس خواہش کا بھی اظہار کرتے ہیں ساری ایکسرسائز کے اندر, اگر آپ کی پولیٹیکل سٹرگل ہے کہ آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں. تو اگر آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے یہ جو ہے کہ جو ایک راستہ ہے وہ راستہ یہی ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل سٹرگل جو ہے اس کو بالکل ود ان لا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بھی اجازت دیتا ہے, لیکن اس طرح کی باتیں کرنے سے یا اس طرح کے باہر کے اخبار کے اندر لکھنے سے یا اس طرح کے نیریٹو کریٹ کرنے سے جو پاکستان کے جو ادارے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ وہ نامناسب بات ہے. اور اگر یہ بھی آپ دیکھیں کہ خود فارمر پرائم منسٹر تھے, جب ایز اے پرائم منسٹر کام کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی یہ کتنی تعریف کرتے تھے, اور پاکستان کے آرمی چیف کی کتنی تعریف کرتے تھے, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ سپورٹ کیا. چاہے کووڈ کا معاملہ آیا اس کے اوپر ایک سیل بنا, پھر آپ کا لوکسٹ کا معاملہ آیا. حافظ احسان احمد صاحب ساتھ ہی رہے گا. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر کیا کہیں گے, کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ ریاستی اداروں پر بل واسطہ یا بلا واسطہ الزام تراشی کی جاتی ہے, ہرزہ سرائی کی جاتی ہے, کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں, آئی پرسنلی فیل کہ اب بانی پی ٹی آئی کو اور ان کی پارٹی کو اننیسیسری جو یہ الزام تراشی کرتے ہیں اور ملک کی بدنامی کرتے ہیں, حکومت پاکستان کی بدنامی کرتے ہیں, اس کو روکنا چاہیے. یہ ابھی ان ایکسیپٹیبل ہے, ان کالڈ فار ہے, اور کوشش کرے کہ آپ اپنے ملک کی بات ملک میں رکھیں, اور آپ کی عدالتیں آپ کے پاس اگر آپ کے کوئی بھی گریونسز ہیں تو وہ ریڈریس کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ عدلیہ کی طرف رجوع کریں. لیکن ہر موقع پہ آپ کے سوشل میڈیا میں جو آپ کے لوگ ہیں, اور خاص طور پہ آپ خود بانی پی ٹی آئی یہ جس کی باتیں کرتے تو اس کے غیر ملکی اخباروں کو یا میڈیا کو دیتے ہیں, وہ نہیں دینا چاہیے. یہ بہت ہی سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے, اور خام خواہ کی آپ کی پارٹی کی بدنامی ہوتی ہے. ابھی آپ کو یو شوڈ بیہیو لائک اے ویری میچور پالیٹیشین, اور آپ کو یہ چاہیے کہ اس کے بارے میں جو بھی شکایت ہے حکومت پاکستان سے کریں, اپوزیشن آپ کی بڑی پارٹی اپوزیشن کی, اور اس کے بعد یا تو اسمبلی میں بات کریں,
لیکن ایسے انٹرویو دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ اس سے ملک کی بدنامی. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور دوسری جانب ماہر قانون حافظ احسان احمد اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. آپ دونوں کا بے حد شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.